فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ بس اب میں سپیکر آف کر رہا ہوں، صبح ملاقات ہوگی، شب بخیر۔ اور اس کے ساتھ ہی سپیکر سے آواز آنا بند ہو گئی۔ مریم برنسٹن مجھ سے یوں لپٹی کھڑی تھی جیسے اس نے مجھے چھوڑا تو میں بھاگ جاؤں گا، یا پھر وہ ایک جان دو قالب کے محاورے کو عملی شکل دینا چاہ رہی تھی۔ میں نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانا چاہا تو وہ اور زور سے مجھ سے چمٹ گئی، جیسے مجھ میں پیوست ہو جانا چاہتی ہو۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ صرف تمہاری سفارش پر میری جان بخشی کی گئی ہے۔ وہ اپنے رخسار میرے سینے سے مس کرتے ہوئے بولی، ذرا سا فاصلہ درمیان میں ہو تو کوئی بات بھی کروں، کسی بات کا جواب بھی دوں۔ اس نے سر اٹھا کر اپنی گہری نیلی آنکھوں سے میری آنکھوں میں جھانکا۔ کیا میں اتنی ہی بری ہوں؟ نہیں، تم ہرگز بھی بری نہیں ہو، میں نے بوکھلا کر کہا۔ تم تو بہت اچھی ہو۔ نہیں، تم مجھے برا سمجھتے ہو، تبھی تو مجھے خود سے دور کر دینا چاہتے ہو، ورنہ کتنے ہی لوگ میرے قرب کی آرزو کرتے ہیں، بڑے بڑے عہدیدار، مگر میں نے ان کو کبھی نہیں نوازا۔ تم بہت حسین ہو مریم۔ بے اختیار میرے ہاتھوں نے اس کے حسین و جمیل چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ تمہارے قرب میں نشہ ہے اور میں مدہوش نہیں ہونا چاہتا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم مدہوش نہیں ہونا چاہتے اور میں ہوش میں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ وارفتگی سے بولی، تم میرے محسن ہو علی، میرا قرب بہت سو کو مدہوش کر دیتا ہے، مگر آج مجھ پر نشہ طاری ہو رہا ہے۔ یہ کیسی لذت ہے، کیسا سرور و انبساط ہے جس نے درد طلب گہرا کر دیا ہے۔ میرے پورے جسم میں کیسی سنسنی دوڑ رہی ہے۔ مجھے خود سے دور مت کرو، تم پاگل ہو گئی ہو مریم، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ لہجے کی اس سختی سے دراصل میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ میری اپنی حالت بھی دیگرگوں تھی۔ جس طرح وہ مجھ سے لپٹی ہوئی تھی، اس کے بعد تو کوئی عابد و زاہد بھی بہ سکتا تھا۔ میں تو خیر ایک معمولی سا آدمی تھا۔ کسی آدمی کے لیے کسی لڑکی کا لمس ایسا ہی ہوتا ہے جیسے بارود کے ڈھیر کو آگ لگا دی جائے۔ پتہ نہیں کیوں قدرت نے مرد کو صنف کرخت بنایا اور اسے صنف نازک کے سامنے اس قدر بے بس کر دیا۔ مجھے شاید اس تلخ حقیقت کا شعوری ادراک تھا، اس لیے میں ایسے مواقع پر غیر معمولی مدافعت کا مظاہرہ کرتا تھا، یا شاید نہیں، ممکن ہے جسے میں اپنی غیر معمولی مدافعت سمجھ رہا ہوں وہ تائید ایزدی ہو۔ جس قدرت نے مرد کو عورت کے سامنے بے بس کیا ہے وہ خود تو بے بس نہیں ہے۔ یقیناً ایسے مواقع پر قدرت میری مدد کرتی ہے، ورنہ تنہائی ہو، کسی حسین لڑکی کا قرب میسر ہو، نہ صرف قرب میسر ہو بلکہ وہ بلائے بے درما بنی ہوئی ہو، تو بہکنے میں کوئی کسر نہیں رہ جاتی۔ قانون فطرت بھی یہی ہے اور ازل سے اسی کے مطابق ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب بھی ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے قصوروار مرد کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ عورت تو ہر حال میں معصوم اور بے خطا ہوتی ہے، وہ فال جو نہیں ہوتی۔ میرے لہجے کی سختی مریم کو ہوش میں لے آئی۔ وہ ایک جھٹکے سے مجھ سے علیحدہ ہوئی۔ تم مجھے دھتکار رہے ہو؟ اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور دوڑتی ہوئی بیڈ تک گئی اور بیڈ پر جا کر گر پڑی۔ اس کا جسم لرز رہا تھا، شاید وہ رو رہی تھی۔ میں نے عجیب قسم کی بے بسی محسوس کی۔ اس کا رویہ میری سمجھ سے بالا تر تھا، تاہم اس صورتحال سے نمٹنا اب میری ذمہ داری تھی۔ کرنل نعمان عجیب آدمی تھا۔ اس نے اپنے طور پر ایک مطلب اخذ کیا اور مریم کو میرے سر موڑ دیا۔ اب اس کے کیے کو میں بھگت رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ تک گیا اور مریم کے پاس بیٹھ گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا مریم۔ میں نے اس کے شانے پر ہولے سے ہاتھ رکھا، مگر اس نے کندھا جھٹک کر میرا ہاتھ ہٹا دیا۔ چلے جاؤ میرے پاس سے، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ تم نے میری توہین کی ہے، نسوانیت کی توہین کی ہے۔ اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تمہارے اس خوبصورت جسم اور حسین چہرے کے عقب میں تو محبت کرنے والی روح پوشیدہ ہے۔ مجھے اس سے محبت ہے مریم۔ میں نے تمہارے جسم اور چہرے کے حسین نقوش کی وجہ سے تمہاری سفارش نہیں کی تھی۔ میری نظر تو اس دل پر تھی جو کسی قوم کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے دھڑکتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ تم مجھے سمجھ نہیں سکی۔ تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانو کہ کتنے ہی لوگ میری ایک نگاہ التفات کو ترستے ہیں۔ وہ مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، میں نے خود کو پلیٹ میں سجا کر تمہارے سامنے پیش کر دیا، اس لیے تم مجھے یوں ٹھکرا رہے ہو۔ میں اتنی آسانی سے تمہارے سامنے جھک گئی، اس لیے میری ناقدری کر رہے ہو۔ بولو، میں تمہاری ناقدری نہیں کر رہا ہوں مریم، کر بھی نہیں سکتا۔
تمہارے انداز فکر کی مذمت نہیں کر سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ جنسی آزادی تمہارے کلچر کا لازمی حصہ ہے۔ میں تو خود پر اظہار افسوس کر سکتا ہوں کہ میں خود کو تمہارے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں کر سکا اور تم نے اسے نسوانیت کی تذلیل سمجھ لیا۔ میں کیا کروں کہ میرے نظریات ہی فرسودہ ہیں۔ جو کچھ تم مجھ سے چاہ رہی تھی میں تو اسے نسوانیت کی تذلیل سمجھتا ہوں۔ تم نے سنا نہیں تھا کہ کرنل نعمان کیا کہہ رہا تھا؟ حریف کو ہر محاذ پر زیر کرنے کے زیریں اصول سے استفادہ کرو۔ لیکن میں کیا کروں؟ میں تو تمہیں حریف نہیں سمجھتا۔ تم میرے حریف گروپ سے تعلق رکھتے ہوئے بھی میری حریف نہیں ہو۔ نیسٹ کی رکن ہونے کے باوجود میرے لیے تم ایک قابل احترام ہستی ہو۔ اگر تم مجھے اتنا ہی کم ظرف سمجھتی ہو، مریم نے اپنا نازک ہاتھ میرے ہونٹوں پر رکھ دیا، کم ظرف تو شاید میں ہوں۔ تمہارے بارے میں تو میں اس قسم کی بات سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے تمہارے بارے میں جو کچھ سنا تھا تمہیں ویسا ہی پایا۔ اس روز رات کو جب تم سے دریائے فرات کے کنارے پہاڑیوں میں ملاقات ہوئی تھی، اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ انجانے میں میری ملاقات کس سے ہو گئی ہے۔ تمہاری اصول پسندی اور شرافت نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا۔ تمہاری شخصیت کے بارے میں میرے ذہن میں خلل ضرور پیدا ہو گئی تھی، مگر تم نے اپنی باتوں سے مجھے الجھا دیا، ورنہ ممکن تھا میں محض اندازے سے تمہاری شخصیت کے بارے میں جان جاتی۔ اور بعد میں جب جیکب ہیسنر نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تو میں نے بھی اسے اس رات تم سے ہونے والی ملاقات سے آگاہ کیا۔ جانتے ہو اس کا تبصرہ کیا تھا؟ اس نے تمہیں ایک بازرف دشمن قرار دیا تھا، جبکہ وہی شخص احمد رش کا نام سنتے ہی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کم ظرف نہیں ہوں، میں نے مسکرا کر کہا، اور مجھے اس مسکراہٹ کا خمیازہ اس صورت میں بھگتنا پڑا کہ مریم برنسٹن نے اپنا سر میرے شانے پر رکھ دیا۔ جو تمہیں کم ظرف کہے وہ خود کم ظرف ہے۔ یہ بات تو تمہارے بارے میں تمہارے دشمن بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ بتاؤ کہ اس رات ہمارے پاس سے جانے کے بعد تم کن حالات سے گزری تھی؟ خوف سے میرے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ مریم نے میرے شانے پر سر رکھے رکھے مدھم آواز میں کہنا شروع کیا۔ عراقی فوج کے نرغے میں آ جانے کے تصور نے مجھے لرزا رکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا کیا حشر ہونے والا ہے، ہمارے ساتھیوں کا کیا انجام ہوگا۔ پھر اندھیرا اتنا گپت تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھی کس پوزیشن میں ہیں اور ان تک پہنچنے کے لیے مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ فائرنگ بھی رک چکی تھی، اس لیے میں اندازہ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میرے ساتھی کس مقام پر ہوں گے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کانکڑ کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ میں پہاڑی نشیب و فراز سے گزر کر جب کانکڑ کے پاس پہنچی تو اپنے ساتھیوں کو بھی وہاں موجود پایا۔ انہوں نے دریا والی سمت سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی اور عراقی فوج کے گھیرے میں آنے کے بعد وہ سب واپس پلٹ آئے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے درمیان موجود نہ پا کر مجھے مردہ فرض کر لیا تھا۔ مجھے زندہ پا کر انہوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا۔ بہرحال تمام رات اس بات پر بحث و مباحثہ ہوتا رہا کہ ہم لوگ ہتھیار ڈال دیں یا مقابلہ کریں۔ جیکب ہیسنر مقابلہ کرنے پر بازد تھا، جبکہ دیگر لوگ ہتھیار ڈال دینے کے حق میں تھے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ دن نکلنے پر ہم نے خود کو اس طرح گرا ہوا پایا کہ ہتھیار نہ پھینکنا خودکشی کے مترادف ہو گیا، اور جیکب ہیسنر کو بھی بدرجہ مجبوری ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ چلو کم از کم تمہیں اس بات کی خوشی تو ہوئی ہوگی کہ بے مقصد ہونے والا خون خرابہ رک گیا، مگر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ مریم برنسٹن نے سر اٹھا کر کہا، فوجی عدالت نے ہم سب کو سزائے موت سنا دی ہے۔ کل صبح میرے تمام ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ مجھے اس کا افسوس ہے مریم، میں نے دھیرے سے کہا، مگر ان لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا، صرف میری جاں بخشی کی گئی ہے۔ مریم نے تلخ لہجے میں کہا، اور وہ بھی تمہاری خصوصی سفارش پر۔ میں سمجھتا ہوں مریم، میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا، میں سب کی جانیں نہیں بچا سکتا تھا، اس لیے نہیں بچا سکتے تھے کہ وہ لوگ نہ تو میری طرح عورت تھے اور نہ ہی میری طرح حسین جسم کے مالک۔ کیا کہہ رہی ہو مریم؟ میں نے تیز لہجے میں کہا، ہوش میں رہ کر گفتگو کرو۔ مانا کہ تمہیں اپنے ساتھیوں کو سزائے موت دیے جانے کا صدمہ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سچ کس قدر تلخ ہوتا ہے۔ مریم زہریلے انداز میں ہنسی، ایک گھونٹ بھی برداشت نہیں کر سکے۔ میں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ معلوم نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کس قسم کی باتیں کر رہی ہو، کتنے معصوم ہو، کس قدر انجان، بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے، کتنے بڑے اداکار ہو تم سے بڑا اداکار آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ پہلے میری جان بخشی کرائی اور اب یوں بن رہے ہو جیسے میرے جسم سے تمہیں کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ میں سب کچھ قبول کر سکتی ہوں، اپنی یہ تذلیل برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے تو اپنی زندگی کے گل ہوتے ہوئے چراغ کو مزید کچھ دنوں تک روشن رکھنے کے لیے
خود کو تمہاری خواہش پر تمہارے حوالے کیا تھا، مگر اب تم یوں بن رہے ہو جیسے یہ تمہاری نہیں میری تمنا ہو۔ تم کس قدر شفاق اور بے رحم ہو، تمہیں کسی کے جذبات تک کا پاس نہیں ہے، تمہیں کوئی شدید قسم کی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں نے تیزی سے کہا، غلط فہمی؟ مریم ایک بار پھر تلخی سے ہنسی۔ شاید تم فوجی عدالت کے جج کو یہ ہدایت دینا بھول گئے تھے کہ فیصلے میں تمہاری خواہش کو شامل نہ کیا جائے۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ میں نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، میں نے تمہاری جان بخشی کے علاوہ کوئی خواہش نہیں کی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ جج نے کیا فیصلہ سنایا تھا۔ تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے علی یار خان، تاہم میں وہ الفاظ ضرور دہراؤں گی۔ جج نے کہا تھا مریم برنسٹن کی سزائے موت کو اس وقت تک مؤخر کیا جاتا ہے جب تک علی یار خان کا دل اس سے نہ بھر جائے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے دل کی دھڑکنیں رک گئی ہوں، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جائے گا۔ پھر اچانک ہی میرے اندر کہیں بہت گہرائی سے اشتعال کی ایک لہر اٹھی جس نے میرے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے چہرے کے تاثرات نے مریم کو خوفزدہ کر دیا تھا، مگر میں اس کی طرف دیکھے بغیر دروازے کی طرف بڑھا۔ میرے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھیجی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر متعین فوجی چونک پڑا، مگر میں نے اسے کچھ سوچنے سمجھنے کی مہلت نہیں دی۔ میں اس پر کسی عقاب کی طرح جپٹا تھا اور اس کے ہاتھ سے آٹومیٹک گن جپٹ لی تھی۔ گن جپٹنے کے ساتھ ساتھ میں نے اسے زمین پر گرا دیا تھا اور گن کا رخ فوجی کی طرف کر دیا تھا۔ وہ فرش پر پڑا حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کرنل نعمان کہاں ہے؟ میں نے شفاق لہجے میں فوجی سے پوچھا، مگر اس کے کوئی جواب دینے سے قبل ہی مجھے سرسراہٹ کسی آواز سنائی دی اور میں چونک پڑا۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں جس عمارت میں موجود تھا اس کا تعلق آرمی انٹیلیجنس سے تھا۔ حفاظتی انتظامات کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، تاہم یہ بات یقینی تھی کہ اس عمارت میں غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہوں گے۔ ادھر ادھر دیکھتے وقت بھی میں فرش پر گرے ہوئے فوجی کی طرف سے پوری طرح ہوشیار تھا۔ میرے عقب میں کمرے کے کھلے ہوئے دروازے میں مریم برنسٹن کھڑی تھی۔ میں نے اس کی آہٹ سن لی تھی، لیکن اس سرسراہٹ کا تعلق مریم کی ذات سے ہرگز نہ تھا اور نہ ہی روشن راہداری میں ہم تینوں کے علاوہ کسی اور کی موجودگی کی علامات نظر آ رہی تھی۔ فرش پر گرا ہوا فوجی حیرت سے پلکیں جھپکا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی کوئی علامت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ کسی قدر خوفزدہ بھی تھا اور اس وجہ سے اس نے اٹھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کرنل نعمان کہاں ہے؟ میں نے دوبارہ فوجی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے سختی سے کہا۔ کیا بات ہے اخی؟ دفعتاً راہداری میں ایک آواز گونجی۔ تم ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ آواز پوشیدہ سپیکروں کے ذریعے آئی تھی۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ چند لمحے قبل میں نے سرسراہٹ کی جو آواز سنی تھی وہ انہی پوشیدہ سپیکروں کے آن کیے جانے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ میں نے بڑے خراب لہجے میں کہا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ کرنل نعمان کہاں ہے؟ وہ سونے کے لیے جا چکے ہیں علی۔ آواز دوبارہ آئی۔ اگر ہمارے لائق نہیں، مجھے کرنل سے ہی کام ہے، اسی سے بات کروں گا۔ مجھے بتاؤ کہ اس کی قیام گاہ کہاں ہے؟ کرنل بہت تھکے ہوئے تھے علی، اگر ضروری کام نہ ہو تو تھوڑی دیر تک انتظار کر لیجئے۔ ہرگز نہیں، میں داڑا، میں اس سے اسی وقت بات کروں گا۔ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ آپ بہت برہم معلوم ہوتے ہیں جناب، میں ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس وقت تک آپ اپنے کمرے میں تشریف رکھیں۔ میری فکر کرنے کے بجائے وہ کرنے کی فکر کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں یہی ٹھیک ہوں۔ دوسری طرف سے جواب میں کچھ نہیں کہا گیا۔ شاید وہ کرنل نعمان کو صورتحال سے مطلع کر رہا تھا۔ چند منٹ بعد پوشیدہ سپیکروں سے دوبارہ آواز سنائی دی۔ آپ اپنے کمرے میں تشریف رکھیں جناب، کرنل نعمان خود آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ سپیکر نہ تو دکھائی دے رہے تھے اور نہ ہی یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس مقام پر نصب کیے گئے ہیں۔ فرش پر گرے ہوئے فوجی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ بدستور آنکھیں پٹ پٹا کر مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اس نے فرش سے اٹھنے کی کوشش کی۔ خبردار، میں نے گرج کر کہا، جس پوزیشن میں ہو اسی میں پڑے رہو۔ اگر ہلنے جلنے کی کوشش کی تو اسے کچھ نہ کہیں علی۔ نامعلوم مقام سے آنے والی آواز نے دخل اندازی کی۔ اسے تو آپ کی حفاظت اور مریم برنسٹن کی نگرانی پر مامور کیا گیا ہے۔ میں نے بے پرواہی سے شانے جھٹکے۔ اس بات کا مجھے خود بھی اندازہ تھا، مگر میں کوئی خطرہ مول لینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ فوجی کے ساتھ میں نے جو سلوک کیا تھا اس کے بعد اس سے کوئی بعید نہ تھا کہ مجھ پر جپٹ پڑنے کی کوشش کر بیٹھتا، اسی لیے میں اس کی طرف سے محتاط رہنے پر مجبور تھا۔ مریم برنسٹن میرے عقب میں موجود تھی۔ اس کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوا تھا۔ میرے غیر متوقع رد عمل پر وہ حیران تھی
یا ممکن ہے کوئی اور وجہ رہی ہو، تاہم وہ کچھ بول نہیں رہی تھی اور دم سادے اپنی جگہ کھڑی تھی۔ میں نے نہ تو پلٹ کر دیکھا اور نہ ہی اسے کچھ کہا۔ چند منٹ یوں ہی گزر گئے۔ اس کے بعد راہداری میں قدموں کی چاپ ابھری اور کرنل نعمان ایک موڑ سے نمودار ہوتا نظر آیا۔ وہ ہماری ہی طرف آ رہا تھا۔ کیا بات ہے علی؟ اس نے قریب آ کر حیرت سے کہا۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی اور آنکھیں سرخ تھیں۔ جسم پر شب خوابی کا لباس تھا۔ غالباً اسے کچی نیند سے اٹھ کر آنا پڑا تھا۔ تم نے میرے ساتھ بہت خراب سلوک کیا ہے کرنل، میں نے گن کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ خراب سلوک تو ہم نے صرف دشمنوں کے لیے وقف کر رکھا ہے علی۔ تم تو ہمارے قابل اعتماد دوستوں میں سے ہو۔ قابل اعتماد قرار دے کر تم میرے تشخص کو مجروح نہیں کر سکتے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ تو کوئی دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا ہوگا۔ صاف صاف گفتگو کرو علی، کرنل نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ تم کسی غلط فہمی کا شکار معلوم ہوتے ہو۔ غلط فہمی کا شکار میں نہیں ہوا، تم ہوئے ہو۔ تمہیں چاہیے تھا کہ میری کسی بات سے کوئی مطلب اخذ کرنے کے بجائے مجھ سے پوچھ لیتے کہ میرا مقصد کیا ہے۔ غلط فہمیاں دور کی جا سکتی ہیں علی، تم نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ نامناسب ہے۔ اس نے میرے ہاتھ میں موجود گن کی طرف اشارہ کیا۔ میں انتظار نہیں کر سکتا تھا کرنل، اس لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا، ورنہ تمہارے ماتحت ٹال مٹول سے کام لیتے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو علی، اپنی حیثیت سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرے کسی ماتحت میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ تم جیسے اہم آدمی کو ٹال سکے۔ ہوگا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ میرے پاس تمہارے بیان کی تصدیق کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اوہ، کرنل نعمان نے بڑی سنجیدگی سے کہا، لیکن میں اپنی بات ثابت کر سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے گور کر دیکھا۔ اس کے لہجے میں چھپی ہوئی دھمکی میں نے محسوس کر لی تھی۔ یہ گن تمہارے ہاتھ میں اس لیے موجود ہے کہ یہ علی یار خان کے ہاتھ میں ہے۔ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی تو کب کی نکل چکی ہوتی۔ میری عمر زیادہ نہیں، مگر میں نے ایسے دعوے بہت سنے ہیں اور میں نے ایسی باتوں سے مروب ہونا سیکھا ہی نہیں ہے۔ میں تمہیں مروب نہیں کر رہا ہوں، یہ آرمی انٹیلیجنس سے متعلق عمارت ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ یہاں غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہوں گے؟ غیر معمولی انتظامات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر تم جادو کا دعویٰ کر رہے ہو۔ اگر کسی نے مجھ سے گن چھیننے کی کوشش کی ہوتی تو اس کے لیے بہت سی قربانیاں بھی دینی پڑتی۔ کرنل نعمان ہنسا۔ بات اتنی آسانی سے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، اس نے کہا اور پھر اچانک زور سے بولا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی معلوم نہیں کیا ہوا کہ میرے ہاتھوں پر ایک شدید جھٹکا لگا اور گن میرے ہاتھوں سے نکل کر اڑتی ہوئی جا کر چھت سے چپک گئی۔ میں نے بوکھلا کر اوپر کی طرف دیکھا اور میری آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ کوئی شخص میرے نزدیک نہیں آیا تھا، مگر گن میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ کیا کرنل نعمان واقعی کوئی جادوگر تھا؟ میں نے ہونکوں کی طرح پہلے اپنے ہاتھوں اور پھر کرنل نعمان کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ فرش پر گرا ہوا فوجی اٹھ کر اٹینشن ہو گیا تھا۔ مریم برنسٹن باہر راہداری میں نکل آئی تھی اور وہ بھی حیرت سے گن کی طرف دیکھ رہی تھی جو چھت سے چپکی ہوئی تھی۔ مجھے امید ہے کہ اب تمہیں میری باتوں پر یقین آ گیا ہوگا، کرنل نعمان نے مسکرا کر کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جواب میں کیا کہوں۔ میں ابھی تک حیرت کے جھٹکے سے نہیں نکلا تھا۔ آؤ، کرنل نعمان نے مجھ سے نرم لہجے میں کہا۔ میرے کمرے میں چلو، جو کچھ کہنا چاہتے ہو میں اسے ضرور سنوں گا۔ تمہارے کمرے میں چلنا کیا ضروری ہے؟ ہم یہاں بھی بات کر سکتے ہیں۔ اب یہ جگہ محفوظ نہیں رہی، ہماری گفتگو آپریشن روم میں سنی جائے گی۔ ٹھیک ہے چلو، مگر مریم برنسٹن بھی میرے ساتھ جائے گی، میں نے کہا۔ ہم کرنل کی خوابگاہ میں پہنچے اور کرنل نے ہمیں کرسیوں پر بٹھایا، خود وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا بات ہے، اس نے کہا۔ تم کیوں اس قدر برہم ہو رہے تھے؟ مریم برنسٹن کو تم نے میری خدمت میں بطور انعام پیش کیا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا یہ کوئی جنس ہے جس کا لین دین کیا جائے؟ یہ سب کچھ تمہاری خواہش پر ہی تو ہوا تھا۔ تم نے مریم برنسٹن کی جان بخشی کے لیے کہا تھا، میں نے کوشش کر کے عارضی جان بخشی کرا دی، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ اب تم کن الفاظ میں تردید کرو گے؟ مریم نے زہریلے انداز میں مسکرا کر کہا۔ میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ تم ڈرامہ کر رہے ہو۔ میں نے شدید غصے کے عالم میں پہلو بدلا۔ اگر میں نے مریم کی جان بخشی کے لیے کہا تھا تو اس کی وجہ کیا بیان کی تھی؟ میں نے اپنے لہجے پر قابو رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جب تک میں نے مریم کو دیکھا نہیں تھا اس وقت تک میں بھی یہی سمجھا تھا۔ یہ تو خوبصورتی کے اس پیکر کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ کرنل نعمان، میں نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، میرے نزدیک اپنا تشخص سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ چونکہ تم اسے برباد کرنے کے مرتکب ہوئے ہو اس لیے میرے اور تمہارے راستے الگ ہوئے۔ مجھے افسوس ہے کہ اب میں تمہارے لیے کوئی کام نہیں کر سکوں گا۔
یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کرنل نے بوکھلا کر کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی جس پر تم برہم ہو رہے ہو۔ میں نے تم سے پوچھ لیا تھا کہ میں نے مریم برنسٹن کی سفارش کیا کہہ کر کی تھی، اور جواب میں تم نے اپنے اخذ کردہ نتائج سنانے شروع کر دیے۔ او، تم برا مان گئے۔ میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ تم نے کہا تھا کہ وہ امن پسند ہے، اس لیے اس کی جاں بخشی کر دی جائے، اور تم نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اور یہ کہ کوئی یہودی نہ تو امن پسند ہو سکتا ہے اور نہ ہی قابل اعتبار۔ مجھے یاد آ گیا، بلا شبہ میں نے یہی سب کچھ کہا تھا۔ کرنل نعمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے علاوہ میرے اصرار پر تم نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا مریم برنسٹن بہت حسین ہے؟ قدرتی بات ہے، تمہارے اصرار پر مجھے شبہ ہوا تھا کہ کہیں تم مریم کے حسن کے جال میں نہ پھنس گئے ہو، مگر تمہاری وضاحت کے بعد میں نے تمہاری بات تسلیم کر لی تھی۔ کہاں تسلیم کی تھی؟ اگر تم نے میری بات پر یقین کر لیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آنے پاتی۔ مریم کی جاں بخشی کرتے ہوئے وہ الفاظ نہ استعمال کیے جاتے جن کے باعث میری توہین ہوئی ہے۔ کون سے الفاظ؟ کرنل نعمان نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ مریم برنسٹن کی موت اس وقت تک مؤخر کی جاتی ہے جب تک علی یار خان کا دل اس سے نہ بھر جائے۔ کرنل نعمان اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس قدر بیتوکی بات میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنی۔ میں نے بڑے غور سے اسے دیکھا۔ مجھے شبہ تھا کہ وہ اداکاری کر رہا ہے، مگر میں ایسی کوئی علامت تلاش نہ کر سکا جس کی بنا پر اس کے رد عمل کو اداکاری قرار دیا جا سکتا۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ مریم برنسٹن تو کہہ رہی تھی کہ فیصلہ سناتے وقت وہی کہا گیا تھا جو میں نے کرنل کے سامنے دہرایا تھا۔ تو پھر کرنل کی حیرت چہ مانی دار، کیا وہ ان الفاظ سے بے خبر تھا؟ میں تمہیں بہت ذہین سمجھتا تھا علی۔ کیا تم خود غور نہیں کر سکتے کہ دنیا کی کوئی بھی عدالت اپنے فیصلے میں اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتی؟ میں اسے کیا جواب دیتا؟ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا اور اس کی بات دل کو لگ رہی تھی۔ اس قسم کے الفاظ واقعی کوئی عدالت اپنے فیصلے میں شامل نہیں کر سکتی۔ تو پھر اس کا واحد مطلب یہ تھا کہ مریم برنسٹن نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میری نگاہ مریم کے چہرے کی طرف اٹھ گئی۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی میں نے اس سے سوال کیا۔ جج کے فیصلے کے بارے میں تم نے مجھے خبر دی تھی اور تم نے کرنل کا رد عمل بھی دیکھ لیا۔ اب تم کیا کہتی ہو؟ جواب دینے کے بجائے وہ رونے لگی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، شاید موت کے خوف نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لی ہیں۔ میں تم سے شرمندہ ہوں کرنل، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے بلا وجہ تمہاری نیند بھی خراب کی، تم شاید سو رہے تھے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہاری غلط فہمی دور ہو گئی، تاہم یہ افسوس بھی ہے کہ تم ایک یہودی کی باتوں میں آ گئے۔ یہودی مت کہو کرنل، صرف عورت کہو، صنف نازک کہو اور عورت کہو۔ کرنل ہنس پڑا۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو، مگر وہ پہلی غلطی تھی۔ ہمیں اس مثال سے عبرت پکڑنی چاہیے اور سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کوئی کتنا ہی دامن کیوں نہ بچائے، بنتے ہوا کے جال میں کہیں نہ کہیں پھنس جاتا ہے۔ جو اس میدان کے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ اگر تم بھی میرے کہنے پر عمل کرتے ہوئے کھیل میں شامل ہو گئے ہوتے تو تم بھی بچ جاتے۔ میں اس کھیل سے بھی دور رہنا چاہتا ہوں اور اس صنف سے بھی، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ شاید یہ پہلا موقع تھا کہ میں یوں بے وقوف بن گیا۔ میں نے محض اس ایک وجہ سے احمد رش سے کام لینے سے گریز کیا تھا کہ وہ جذباتی ہے، اور تمہیں اس لیے ترجیح دی تھی کہ تم عقل سے کام لیتے ہو، مگر اب ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ میں نے مضطربانہ انداز میں پہلو بدلا۔ میں پہلے ہی اظہار ندامت کر چکا ہوں کرنل، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ میدان عمل میں اس قسم کی غلطی کرو گے تو تلافی ناممکن ہو جائے گی۔ اس وقت تو خیر تم اپنوں کے درمیان ہو، وہاں تو کوئی معذرت بھی کام نہیں آئے گی۔